أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں. اس کا جو مضمون چل رہا ہے نفاق کیا ہے اور منافقین ان کی خصلتیں ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں. بڑے اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور قرآن پاک کی مختلف جگہوں پر اس مضمون کو بہت تفصیل سے بتایا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو نفاق کی عادتوں سے منافقین کی حالتوں سے اپنی حفاظت کریں. جو اصل منافق ہیں، جو اعتقادی منافقین، وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو عملی نفاق ہوتا ہے وہ عام طور پر جو ہے ایمان والوں میں بہت زیادہ اس کی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی وہ ان چیزوں کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو منافقین کی جو خصلتیں، ان کی جو عادتیں ہیں، اس میں ایک عادت یہاں پر بیان فرمائی، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقین مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، مزاج کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بس ایک ہی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. منافق نفاق جب آ جاتا ہے تو بس یہ ایک ہی پیج پر ان کو رکھتا ہے. بعضهم من بعض، یہاں آگے ہم جو ہے تلاوت کیے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہاں پر ذرا سا فرق ہے، آپ دیکھیں اس میں بڑی حکمت ہے. بعضهم من بعض میں ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اغراض کی وجہ سے ہوتے ہیں، مفاد کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ منافقین کی ایک عادت یہ ہوتی ہے جب وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے غرض کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے، غرض ختم تعلق ختم، فائدہ ختم تعلق ختم، تو فائدے کو سامنے رکھ کر تعلق کو بنانا یہ منافقین کی ایک حالت ہے. اور آگے جو ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں پر ایک جملہ بنا کہ
کہ ایمان والوں کا جو رشتہ ہے، آپس کے جو تعلقات ہیں، وہ جو ہے ایک دوسرے کے معاون، سپورٹ، مددگار، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ان کی جو آپس کے تعلقات اور محبتیں ہیں کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اور بے غرض بے لوث اللہ کے لیے ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو منافقین کی ایک خصلت یہاں بیان فرمائی کہ منافقین ہمیشہ جو ہے اپنے، دیکھیے مسلمانوں سے کیوں وہ ملتے تھے، یعنی ان کو نفاق کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سوال ہے نا۔ ایک تو ایمان ہے، ایک تو کفر ہے۔ ایمان کھلی ہوئی چیز ہے، کفر کھلی ہوئی چیز ہے۔ ان لوگوں کو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زبان سے کلمے کا اظہار کرنا، اندر کفر چھپانا۔ اس کی مفسرین نے وجوہات لکھے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کفار پر احکامات شاقہ، یعنی بڑے زبردست احکامات، کہ بھئی کہ جنگ میں پکڑے گئے تو جو ہے قیدی بنائے جاتے ہیں، جنگ میں مارے جا سکتے ہیں، قیدی بنائے جا سکتے ہیں۔ کئی احکامات ایسے ہیں جو بڑے بھاری ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، بھائی کہ یہ کہیں جنگ میں جانا پڑے گا، غزوے میں جانا پڑے گا، وہاں جائیں گے تو پھر مقابلہ ہوگا۔ مسلمان تو ڈرتا نہیں، مقابلہ کریں گے، مارے گئے تو شہادت ہے نا۔ تو یہ منافقین اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، نہیں ہم ایمان والے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو پہچاننے کے لیے، مسلمانوں کے اندر کی سیکریٹ کو پہچاننے کے لیے، ہاں کہ بھئی کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے اندر کیا چل رہا ہے نا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے کئی دنیاوی فائدے بھی ہیں، مال غنیمت، عزت، نام، دبدبہ۔ تو ہمارا بھی کچھ نام رہے، ہمارا بھی کچھ نام رہے۔ پھنس جاتے تھے نا، تو کہتے تھے آپ وہاں کیوں گئے تھے، آپ وہاں پہ کیوں بیٹھے تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ وجہ بیان کر رہا ہے ان کو نفاق پر لانے کی یہ وجوہات ہیں، اس وجہ سے یہ منافق بنے، ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں، کھلم کھلا کفر کر لیتے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ کھلم کھلا کفر کیوں نہیں کیے؟ نہیں بھی پھنس جائیں گے، مسلمانوں کی عزت ہو رہی ہے، وہاں پہ ہماری عزت ہو جائے، اور ان لوگوں سے اپنی دوستی بنائیں۔ فی قلوبہم مرض، قرآن میں فرمایا یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ کیا شک تھا ان کو؟ شک یہ تھا ان منافقین کو، یہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا، یہ دین جو ہے زیادہ دن تک نہیں چلے گا، یہ آخر میں باٹم لائن یہودی جو کیا ہوں گے، غالب ہوں گے۔ اس لیے چلو ذرا سا یہ ڈاؤٹ میں، شک میں چلتے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھائے، اللہ ان کی اور بیماری کو اور بڑھائے۔ بیماری کون سی؟ شک کی بیماری، وہ بڑھتی تھی۔ قرآن اترتا جاتا تھا، شک بڑھتا جاتا تھا۔ قرآن اترتا جا رہا ہے، نفاق بڑھتا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن اترتا جا رہا ہے، ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ جب آدمی میں وہ مرض، وہ سمٹمس آ جاتے ہیں نا، تو پھر جو ہے یا تو اس کو ختم کرنا، ختم نہیں کریں گے تو بڑھے گا۔ کوئی بھی آیت آتی تو نظر بعضکم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے، کیا آیت ہے، کیا ہے یہ دین؟ فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی گندگی اور بڑھ رہی ہے قرآن کے اترنے سے۔ اور ایمان والوں کا ایمان اندر ہے، وہ ایمان ایسی برکت کی چیز تھی، قرآن اتر رہا ہے، فزادتہم ایمانا، قرآن سنتے جا رہے ہیں، ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم جائزہ لینا ہے کہ اللہ کے دین کی بات میں جب سنوں، قرآن پاک میں جب پڑھوں، میرے ایمان میں ترقی ہو۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، دین کی باتیں بتلاتے رہیے، کیونکہ دین کی باتیں بتلانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر یہ نفع مجھے نہیں ہو رہا ہے تو پھر میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ بھی خیریت تو ہے میرے اندر۔ تو ایک خصلت منافقین کی یہ بیان فرمائی کہ ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں نا، یہ بہت ہی، یعنی بہت کیا کہیں، اس کی بنیاد بہت کمزور، دنیا کو، فائدے کو، غرض کو بنا کر، کیونکہ سب اغراض والے تھے، اغراض کو سامنے رکھ کے چلتے تھے یہ لوگ۔ ہاں، اللہ نہیں، جب اللہ سامنے نہ ہو، آخرت سامنے نہ ہو، تو پھر اغراض آ جاتے ہیں، اور اغراض کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو پھر وہ آدمی بہت کمزور ہوتا ہے، ڈرتا بھی رہتا ہے۔ منافقین کی ایک عادت یہ بھی ہے، وہ ڈرتے ڈرتے مجلس میں آتے تھے، کہیں ہمارے بارے میں کوئی آیت تو نہیں اتری، ڈر رہے ہیں، او چلو بھائی بچ گئے،
کہیں میری پول تو نہیں کھل گئی، کیونکہ وہ چھپانا چاہتے ہیں اپنے نفاق کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی جب وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ڈرتے ہوئے آتے ہیں، اور ان کا ڈرنا اس لیے کہ کہیں ان کے بارے میں آیتیں تو نازل نہیں کر دی۔ تو ایک خصلت۔ دوسری جو خصلت اور ان کی حالت ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یأمرون بالمنکر، منکرات برائیاں جو ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، خوب پھیلو بھائی برائیاں، گناہ پھیلے، ہاں گناہ پھیلے، برائیاں پھیلے، ہاں کفر پھیلے، نفاق پھیلے، شک پھیلے، ڈاؤٹ پھیلے، پھیلاؤ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ منکرات جو معاشرے میں منکرات ہوتے ہیں کہیں اس کے پھیلانے کا ذریعہ میں نہ بنوں۔ ایک آدمی آ کے غیبت کیا، اب وہ اس غیبت کو میں آگے کر رہا ہوں، سوچنا چاہیے نا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے۔ آدمی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے، اپنے اوپر لائے کہ بھئی ہاں کوئی آدمی آ کے میں اس کو آگے کر رہا ہوں، وہ اس کو آگے کر رہا ہے، وہ اس کو آگے کر رہا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ یأمرون بالمنکر، وہ منکر کو دبانا ہے، وہ منکرات کو پھیلایا جا رہا ہے، اللہ کو جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے اس چیز سے۔ یحبون ان تشیع الفاحشہ، جن کی یہ چاہت ہو کہ برائیاں پھیلے، لہم عذاب علیم، بہت دردناک عذاب اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ تو نفاق کی ایک دوسری حالت، منافقین کی حالت یہ ہے وہ بس گندے برائیوں کو پھیل۔ وینہون عن المعروف، جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی بھلائیاں ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو بھائی، کیا؟ ایک آدمی دین پر چلنے کا ارادہ کرے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، ایک آدمی کوئی خیر کا کام شروع کرے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک آدمی کوئی اچھا کام کرے اس کو۔ آپ خود دیکھیں میں اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو حوصلہ دلاتا ہوں، ہمت دلاتا ہوں، اور کتنے لوگوں کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں، میرے پاس اس کے دلائل ہیں۔ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، ان کے جو ہاتھ ہیں نا وہ کیا ہیں؟ ہاتھ وہ مٹھیاں بندھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ خرچ کا موقعات، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی ان کے دلوں میں ہے کہ خرچ، کیونکہ مسلمان کیا ہے؟ سخی ہوتا ہے، اس کو اللہ کے خزانوں پہ یقین ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہوا رہتا ہے، وہ دیتا ہے اللہ کے خزانوں پہ یقین کر کے۔ نفاق چونکہ وہ اللہ کے خزانوں کے یقین سے وہ محروم ہے، لہٰذا وہ سوچتا ہے مجھے کیا ملے گا، تو اسی لیے خرچ بھی کرتے ہیں، تو کیسے؟ دکھاوے کے واسطے، کہ میرا نام رہتا کہ جو ہے نا بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں بھی خرچ کرنے والا ہوں۔ یقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ دیکھو ایک پانچویں بات، آپس میں تعلقات دنیاوی اغراض کے لیے، برائیوں کو پروموٹ کرنا، اچھائیوں سے روکنا، اچھائیوں سے روکنا، نہیں مت کرو، کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے زیادہ مولوی، زیادہ نہیں، کم، ذرا دیکھ کے چلو کیسے کیسے الفاظ سے آدمی، ہاں، اور اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتے۔ اور پانچویں جو چیز ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بھولنا یعنی مطلب اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے غافل، اللہ سے غافل، پیدا کرنے والے سے غافل، ہاں اس کی قدرت سے، اس کی جو ہے نا اس کے احکامات سے غافل۔ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھلا دیا۔ اب اللہ بھلا دیا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بھولتا ہے؟ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب تو بھولتا نہیں، تو اللہ بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں، ہاں اس کو علماء طلبہ پڑھتے ہیں، اس کو بلاغت کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے یعنی صنعت مشاکلہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بلاغت کا ورڈ ہے کہ دیکھیے قرآن میں ہے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اللہ کے ساتھ چال چلی، اللہ نے بھی ان کے ساتھ چال چلی، اللہ بھی چال سکتے ہے نہیں؟ قرآن میں ایسے الفاظ ہیں، ہاں انہوں نے مذاق کیا، اللہ نے بھی ان کے ساتھ مذاق کیا۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کر رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ کریں، اللہ یستہزئ، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق وہ کرتا ہے جو جاہل ہے،
نعوذ باللہ اللہ اگر مذاق کرے تو اللہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ارے اللہ یہ قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہیے وہ گائے ذبح کرے. تو قوم سے کہا بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ گائے ذبح کرو. قوم نے کہا اتتخذونا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ بھولنے کا کیا مطلب؟ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، یہ ہے مطلب. ورنہ اللہ بھولتا نہیں کسی کو، اللہ سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا، آپ کا پروردگار کبھی کسی کو. یہاں بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کو بھول گئے، اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کو دور کر دیا. سمجھ رہے؟ تو اس کے پورے جتنے میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ جو ہے نا اس کے جو ہے نا جوابات یہی ہیں. اللہ یستہزئ کا مطلب اللہ ان کے حساب سے کہہ رہے ہیں. یخادعون اللہ، کون اللہ کو دھوکہ اس کو دے سکتے ہیں جس کو فیوچر معلوم نہ ہو. اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہے، تو اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے حساب سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان منافقین کی حالت کو بیان کر کے فرمایا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافقین حد سے تجاوز کرنے والے، باؤنڈری لمٹ کراس کرنے والے ہیں، انہوں نے کراس کر دیا. اب اس کی سزا کیا ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے منافقین مرد اور عورتوں کو اور کفار کو. کفار کا تیسرا درجہ ہوتا ہے منافق، کیونکہ وہ بہت خطرناک، فی الدرک الاسفل، نیچے. سورہ بقرہ میں ہم نے ابھی کل ایک بات بڑی عجیب پڑھی، منافق کی ایک خصلت بیان کر رہا ہوں. منافق کی خصلت کیا ہے معلوم؟ سوچنے کی بات ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اس آیت میں منافق کی حالت کیا ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ان کی مثال اللہ ہمیں کیوں سنا رہے معلوم؟ یہ حالتیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو. ان کی 4 حالتیں بیان فرمائی. ایک حالت یہ ہے کہ دیکھو وہ جو ہے اس طرح ہے کہ جب کوئی، یعنی یہ مثال کو میں مختصر مضمون بیان کر رہا ہوں، جب سخت احکامات جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو اس موقع پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بجلی سے تشبیہ دی. رات سمجھتے ہیں؟ رات میں بجلی میں کیسی کڑک ہے، آدمی اچانک بجلی آدمی گھبرا جاتا ہے. تو جو احکامات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں نا، یہ پیچھے. برق کہتے ہیں روشنی کو، جب روشنی ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، جو احکامات ان کے موافق ہوتے ہیں اس میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے سنا رہے ہیں کہ دین ماننے کا نام، اطاعت ماننے کا نام ہے. یہ نہیں کہ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی میں وہ لے لوں، جو بھاری پڑ رہی ہے نہیں پہ میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. نہیں، دین، پورے دین پر چلنے کے آدمی نیت کرے کہ میں پورے قرآن پاک پر عمل کروں گا، اور اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے لیے تیار کرے. کمی کوتاہیوں پر اللہ سے استغفار کرے. یہ نہیں کرے کہ میں جو ہے نہیں بھائی میں یہ چیزیں تو میرے لیے ذرا مشکل ہیں، میں اسے نہیں مانتا، یہ بہت بھاری ہے بھائی، اور یہ چیزیں ذرا آسان ہیں، میرے مزاج کے موافق ہیں، طبیعت کے موافق ہے، میں کرتا ہوں. آپ دیکھیں روزے کیسا اہتمام سے رکھتے ہیں، نماز کے معاملے میں ویسا نہیں ہے. حالانکہ روزہ فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. روزہ بچے جوان رکھتے ہیں، پورے آپ مجھے اکثر روزے رکھتے ہیں. اگر اس کو کمپیئر کریں نماز سے، نماز بھاری ہے. نماز کے معاملے میں نہیں بھائی، روزہ رکھیں گے تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہ جو بات میرے سمجھ میں آئی، میرے خواہش کے مطابق آئی، اس پر میں عمل کر رہا ہوں. جو میرے خواہش کو ٹکرا رہی ہے، نہیں بھائی مجھے مشکل ہے، میں کر لیں گے. یہ مزاج نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی حالت، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے.
ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزر چکے. جو کون گزر چکے؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط. ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. کانو اشد منکم قوہ، یہ کیا طاقت ہے ان کے پاس جو قوت قوم عاد کے پاس تھی. جو قوت ان کے پاس تھی ان کے پاس کیا ہے ان منافقین کے پاس؟ اکثر اموالا، جو مال ان کے پاس تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. واولادا، جو اولاد، جو شان و شوکت ان لوگوں کے پاس تھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آدمی جو ہے نا اولاد، مال، یہ طاقت، ان چیزوں پر جو ہے آدمی کرتے کچھ بھی نہیں ہے جو گزرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر ہلاکت آئے گی ان پر، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں. فاستمتعوا بخلاقہم، ہم نے ان کو مہلت دی فائدہ اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اٹھاؤ فائدہ اپنا حصہ. دنیا کا حصہ ہے نا، کیا مطلب حصہ؟ کوئی 100 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 500 سال لے کے آیا تھا وہ قومیں. اس طرح تمہارے بھی حصے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ حصے تم فائدہ اٹھا لو، جو کرتے کر لو. کم فاستمتعتم بخلاقکم، جن جیسا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا. فائدہ کیا اٹھایا؟ مزے اٹھا لیے. اس طرح تم بھی اپنے حصے کی، اپنی جوانی کے، اپنے مزے کے حصے کر لو. یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخستم کالذی خاضوا، جیسے وہ بےہودہ، فضول، بیکار کاموں میں بزی تھے تم بھی بزی ہو جاؤ. یہ سب بیکار کون سا؟ برائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو دیکھنا، برائیوں کے بارے میں بات کرنا اور اچھائیوں سے روکنا، یہ سب فضول کام. یہ سب فضول کام وہ کیے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو فضول کام فرما رہے. یہ فضول کاموں میں وہ مصروف تھے، تم بھی اسی طرح مصروف رہو، زندگی گزر جائے گی. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ہم برباد کر دیں گے. یہی لوگ ہیں هم الخاسرون. یہ کون ہے؟ خسارہ. اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی، یاد رکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں. خسارہ اسے کہتے ہیں نقصان کو، اس نقصان کو کہتے ہیں ایک چیز فائدے کے لیے دی گئی، اس سے فائدہ اٹھا لو، آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو کہتے ہیں خسارہ. اللہ تعالیٰ زندگی، جوانی، صحت، وقت ایک بنانے کے لیے اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکے، یہ لوگ خسارے. اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل بیان کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں کے پاس قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین والمؤتفکات، الٹی ہوئی بستیاں، کس کی؟ قوم لوط، کیونکہ بستیوں کو اللہ نے الٹ دیا. ان کے حالات نہیں پہنچے، ان کے پاس نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ کتنی تفصیل سے اللہ نے یہ سارے واقعات قرآن میں بیان فرمائے. واقعات کا مقصد عبرت لینا، نصیحت لینا، سبق لینا. تو آدمی سوچے، قوم نوح اکثریت تھی، میجارٹی تھی، نافرمان میجارٹی. میجارٹی سے کچھ ہوا؟ ایک سوال، میجارٹی سے کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. قوم عاد کیسی طاقتور، قوم سمود کیسے ان کے پاس ٹیکنالوجی، پہاڑوں میں گھر بنا رہے، کیسی ان کی ٹیکنالوجی. واصحاب مدین کیسی ان کی تجارتیں، ان کا بزنس کیسا اسٹرانگ. لیکن ان سب کے باوجود یہ اللہ سے، چونکہ انہوں نے نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی تھی، سب کے سب اتتہم رسلہم بالبینات، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے رہے ان کے پاس سمجھانے کے لیے. ہر قوم میں نبی آتے رہے، سمانے نہیں، اللہ نے پکڑا. اور پکڑ کر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی پہ ظلم کرتے نہیں. اللہ کا دو ہی نظام چلتا ہے، فضل کا، عدل کا. ایک اللہ کا نظام عدل کا، انصاف کا. ایک اللہ کا نظام چلتا ہے عدل کا. دو ہی نظام ہے. عدل کا معنی جو کیا وہ کر، جو کیا ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بہت اللہ عادل ہے. یا دوسرا ہے کہ اللہ کا فضل، احسان کا نظام چلتا ہے. ہمیشہ بندہ اللہ سے فضل مانگے، فضل کو متوجہ کرے. تیسری چیز ظلم نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ زیادتی، وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتے. لیکن جب ان لوگوں نے خوب اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، تو اللہ نے ان کو پکڑا.
اور جب پکڑا تو ایسے پکڑا کہ جو ہے نا ان کو تاریخ سے مٹا دیا، زمین سے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کی بیان کر کے ان کو پچھلے واقعات یاد دلا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے صفات بیان کر رہے ہیں، مومنین ہوتے کون ہیں، کیونکہ ہمیشہ آدمی جو ہے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، یعنی ایمان اندر کی چیز، نفاق اندر کی چیز۔ نفاق کیا ہے، یہ پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے، یہ اندر کی چیز ہے، اس کی علامتیں۔ سب سے پہلی علامت اس آیت میں جیسے میں نے بتایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں مرد ہیں عورتیں ہیں، کیسے رہنا ہے، ایک دوسرے کے اولیاء۔ اولیاء کا مطلب کیا ہے، مددگار، ولی، سپورٹ کرنے والے، تعاون کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کی عزت کو بڑھانے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، دین کے لائن میں، خیر کے لائن میں، ہر لائن میں، کہ میں اس کے کام آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی معاشرہ بنایا، کھینچنے والے نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے بڑھنے کا سبب بن جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے بڑھنے کا سبب بن جائے، میں اور کیونکہ اس کو یقین ہے عزت اللہ دیں گے، میں اس کی عزت کے بڑھنے کا سبب بنوں گا، اللہ مجھے عزت دیں گے۔ تو عز من تشاء تذل من تشاء۔ دیوبند میں ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، وہاں پر جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بہت عرصہ ہو گیا، تو وہاں پر جو ہے وہاں کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھنا ہے، صلاۃ الاستسقاء۔ تو وہاں کے جو بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حسین احمد ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ حضرت صلاۃ الاستسقاء چلیے پڑھیں گے۔ تاریخ طے ہوئی، وقت طے ہوا، صلاۃ الاستسقاء پڑھے۔ پہلے دن صلاۃ الاستسقاء ہوئی، نماز پڑھے، دعا کیے، بیان ہوا، بارش نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر جو ہے نا نماز پڑھے، دعا کیے، بیان ہوا، بارش نہیں آئی۔ تیسرے دن پھر جمع ہوئے، جب حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ رہے تھے تو ایک اور بزرگ تھے، وہ آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور انہوں نے نماز پڑھا دی۔ بارش جب آنا ہے اپنے وقت پہ آئی، تو بعد میں کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ، کہنے لگے کہ میں حضرت کا ایک مقام ہے، لوگ کہیں گے 3 دن سے نماز پڑھا رہے ہیں بارش ہی نہیں ہوئی، میں ان کی عزت کے بڑھنے کا سبب بننا چاہتا ہوں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں کس طرح رہیں، ایمان والے کس طرح رہیں، وہ ایک جملے میں، اولیاء ولی کی جمع۔ ولی بڑا شاندار، بہت ہی جامع لفظ ہے کہ ہماری پوری معاشرت کو بتا رہا ہے میں ایک دوسرے کا سپورٹ، دینی صرف دنیا میں نہیں، دنیا کے کتنے فضائل ہیں۔ دیکھیے، کوئی مسلمان کسی کو پانی پلائے، کوئی مسلمان کسی کی تکلیف کو دور کرے، کوئی مسلمان کسی کی جو ہے نا پریشانی کو دور کرے، کتنے فضائل ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی، اور دین کے معاملے میں کیا ہے، یأمرون بالمعروف، سبحان اللہ، بالکل الٹی نفاق کی۔ مومن کون ہوتا ہے، میرے سے بھلائیاں پھیلے، میرے سے اچھائیاں پھیلے، میں اچھائیاں بولوں، جب بیٹھوں تو اچھی بات بولوں، اچھی بات بولوں، اچھائی پھیلاؤں، خیر کی بات کروں، خیر پھیلاؤں، کسی بھی مجلس میں بیٹھوں، کسی سے بات کروں، اچھی بات کروں، اچھائی پھیلاؤں، معروفات کو پھیلانے والا، کیونکہ اس کے ذہن میں اس کو پھیلاؤ۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، یہ جو ہے نا زندگیوں سے ختم ہو۔ اس کو جو ہے بڑی محبت سے، حکمت سے، اچھے طریقے سے یہ کیسے ختم ہو، اس کو روکتے رہنا، اس کو اس سے بچاتے رہنا، اس سے دور کرتے رہنا۔ ایمان والا یہی سوچتا ہے، منافق یہ سوچتا ہے کہ بھئی کہ برائیاں پروموٹ ہو، ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ بھئی اچھائیاں پھیلے، برائیاں کم ہو جائیں، برائیاں جو ہے اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ، کہ میری نماز صحیح ہو۔ عبادتیں 2 قسم کی ہیں، بدنی عبادت میں سب سے شاندار نماز ہے،
میری نماز صحیح ہو، نماز کا ظاہر صحیح، نماز کا اندرون صحیح. کبھی امام کے پاس کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نماز کو درست کر لینا، کیونکہ صرف نماز پڑھنا ایمان والے کی صفت نہیں ہے. اقامت صلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو. قائم کا مطلب میری نماز بالکل سنت کے موافق، آداب کے موافق، صحیح طریقے سے. اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم صرف کتاب سے نہیں، بیان سے نہیں، بلکہ عملی طور پر کسی کی نماز دیکھیں گے، کسی سے سیکھیں گے، پھر پتہ چلے گا اچھا میرے اندر یہ کمی تھی، سجدے میں اس طرح انگلیاں رکھتا تھا، ہاتھ انگلیاں پھیلے ہوئے، اچھا پیر کی انگلیاں میں اس طرح رکھتا تھا، رکوع میں میرے ہاتھ ایسے ہوتے تھے، اچھا میرے جو ہے جب میں سجدے سے اٹھتا تو ایسے اٹھتا تھا. او اچھا یہ چیز مجھے اس کو فکس کرنا. یہ ہے اقامت الصلاۃ. اور دوسری جو عبادت ہے مالی، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. منافق کون ہے؟ منافق تو وہ ہے جو ہاتھ بندھا ہوا رہتا ہے، نہیں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں، بخیل ہوتا ہے. ایمان والا سخی ہوتا ہے، بس یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، مالی عبادتیں خرچ کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں خوشی سے کرنا. جس چیز کو خوشی سے کرے اس کو اطاعت کہتے ہیں. تو اتنا ایمان بھی یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ کے یعنی آدمی سوچے جس وقت مثال کے طور پر پانی پی رہے ہیں، بسم اللہ بول کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت اصل میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی معیت ہے. یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس طرح کھانے میں بیٹھے بسم اللہ، فوراً سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھاتے تھے. ایک ہمارا اندرونی تعلق بڑھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، مجھے اس طرح کرنا ہے، مجھے اس طرح کرنا ہے. ہم بار بار سوچ کر کریں، پھر دیکھیں یہ جو اعمال ہیں ایک محبت سے ادا ہوں گے. محبت سے ادا کرنے کا نام اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ طوعا او کرہا، مانو زبردستی یا خوشی سے، طوعا یہ اطاعت ہے. تو مخلوق کہنے لگی اتینا طائعین، ہم خوشی سے ماننے والے ہیں، ہم خوشی سے ماننے والے ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا یطیع، ایمان والا جو ہوتا ہے نا، منافق کیا ہے؟ گزشتہ ہم نے پڑھا، نماز بوجھ سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے، دکھاوے کے لیے، ارے بھی اس کو وہ کیا ہے نا، منافق پر اعمال بوجھ ہوتے ہیں، بہت بوجھ. اس لیے حدیث میں آتا ہے فجر اور عشاء تو اور بھاری پڑتے ہیں اس پہ، فجر اور عشاء بہت بھاری پڑتے ہیں اس پہ. اور ایمان والے پر وہ اطاعت خوشی سے کر رہا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، یہاں لعنہم اللہ فرمایا، یہ منافقین اللہ کی رحمت سے دور، اور یہ ایمان والے، یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہماری زندگیوں میں متوجہ ہوگی. واللہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے اور غلبے والے ہیں. وعدہ کیا ہے اللہ کا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے، جنات، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. مختصر سی زندگی میں آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا. ومساکن طیبۃ، پاکیزہ مکانات، بہترین پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں واللہ، یہاں ایک بات میں عرض کروں، یعنی عربی گرامر کا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کتنی اہم بات ہے. اگر آدمی عربی گرامر نہیں سمجھے تو پھر ترجمہ کیا کرے گا؟ رضوان اللہ سے بڑا ہے. اب رضوان بھائی اللہ سے بڑے ہیں، یہ کیسا بھائی؟ اگر ترجمہ کریں، نہیں، من اللہ، من جار، اللہ مجرور، جار مجرور کا متعلق رضوان ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی جو خوشی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہے ترجمہ.
یہ جب عربی آدمی جو ہے جب صحیح پڑھے گا نا پھر صحیح ترجمہ کرے گا، ورنہ تو پھر آدمی کیا ہے لفظ کے ترجمہ کریں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اللہ کی خوشی ورضوان من اللہ، ایک آدمی کو گھر مل جائے، گھر والا ناراض ہو، خوشی ہوگی؟ ایک آدمی دعوت میں بلائے، دعوت والا ہی نہ ہو، دعوت والا ناراض ہو، بات ہی نہیں کر رہا، دیکھ نہیں رہا، خوشی ہوتی بھائی؟ کتنی بڑی نعمتیں ہو جائیں مل جائیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھر بھی اللہ دیں گے اور گھر والا جو اللہ ہے وہ بھی تم سے خوش ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے اس نعمت کو بنانا اس کے صفات کے ذریعے سے، یہ صفات میرے اندر آئے، میں اپنے تعلقات آپس میں کسی کو بھی سلام کروں، کسی کو بھی کچھ ہدیہ دوں، کسی کا کچھ کام کروں، کسی سے کچھ تعلق رکھوں، ہماری سب سے بڑی بنیاد اللہ، کلمہ، یہ جو ہے نا یہ بہت، اس پر دنیا میں آخرت میں اللہ بہت، یہ بڑے مضبوط تعلق والی بات ہے، کلمے کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر۔ پھر جو ہے نا میں ذریعہ بنوں، خیر پھیلے، میں ذریعہ، میری زبان سے، میرے لکھنے سے خیر پھیلے، برائیاں کم ہوں، برائیوں سے روکوں، برائیوں کو مٹاؤں، برائیوں کو ختم کروں، اس کی فکر کروں کیسے ہوگا، اور پھر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اتوار کے دن یہی بات ہوئی تھی ہماری مجلس میں۔ اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم 5 منٹ روزانہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، اس کے احسانات کو سوچتا ہے، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، اندر سے محبت بڑھے گی، وہ محبت جو ہے نا اطاعت کو آسان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں کمال اور خالص پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفاق سے اور اس کی علامتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔